تذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to the first episode of the حقوق و آداب course. امید ہے آپ لوگوں نے ایک بہترین ایک زبردست رمضان کا جو ہے آپ نے استقبال کیا ہوگا اور ابھی آپ انشاءاللہ جو ہے افطار سے فارغ ہوئے ہوں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کا پورا رمضان برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا بنا دے اور اس کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ ہم سے ضائع نہ ہونے دے انشاءاللہ. تو یہ جو ہمارا کورس ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہے حقوق و آداب کورس. اب اس میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ حقوق اور آداب یہ ہیں کیا، مطلب کورس کہتا کیا ہے اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے. حقوق سے مراد یہ ہے کہ ہمارے انسان ہونے کے ناطے ہمارے جو مختلف تعلقات ہیں، ہمارے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہماری فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور جو عام انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں ہمارے حقوق کیا ہیں، لوگوں کے حقوق کیا ہیں کہ ہم ایسی چیزیں جو ہم پر لازم ہے ان کو دینا. اور اسی طرح سے آداب میں وہ چیزیں آتی ہیں جیسے ہم مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف چیزیں ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو ان کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ حقوق اور آداب کی چیز آپ کے سامنے کیوں رکھی جا رہی ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر طور پہ ہم لوگ اور خاص طور پہ ہمارے کچھ دیندار طبقہ اور عمومی طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے صرف عبادات کا. مطلب اگر ہم نے عبادات کر لی ہیں تو ہمارا دین کا پورا فریضہ پورا ہو گیا، اب ہم باقی زندگی جیسے مرضی گزاریں. جبکہ ہماری جو پوری کی پوری زندگی ہے اسلام اس کو بدلنے کے لیے آیا ہے. ہماری ہر سیکنڈ کی زندگی اسلام کے مطابق ہو جائے، یہ دین کا، یہ اسلام کا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے. تو اب کچھ چیزیں جو ہمارے باقی معاملات ہوتے ہیں، ہماری باقی روٹین ہوتی ہے، اس میں وہ چیزیں جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں، ہم والدین کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم آفس میں کچھ کام کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری عبادات بن سکتی ہیں. یہ عین عبادات ہیں نہیں لیکن یہ عبادات بن سکتی ہیں اگر ہم ان کو دین کے طریقے کے مطابق جو ہے ان کو چلائیں گے اور ان پہ عمل کریں گے. اور جو بھی ہم کام کر رہے ہوں گے ان میں اس میں ہم دین کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر مد نظر رکھیں گے تو یہ چیزیں جو کہ عین عبادت نہیں ہیں یہ ہماری عبادت بن جائیں گی. تو اس سے ہوگا یہ کہ جو ہماری بالکل دین نے ہمیں جو عبادات بتائی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے روزمرہ کے معاملات یہ بھی ہماری عبادات بن جائیں گے اور ہماری پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے گی. اب سب سے پہلی بات یہ ہے تو کہ اس کورس کو جو ہے عوام کے سامنے لانے کا، اسے اس کے بارے میں بتانے کا، لوگوں کو پڑھانے کا، اس کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ عمومی انسان ہونے کے ناطے ہم لوگ سب حقوق کا مطالبہ تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی ہمارے جو فرائض ہیں وہ نہیں سننا چاہتا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد کا جو معاشرہ ہے اس کے حقوق کیا ہیں جو ہم پر فرض ہیں. مطلب سب لوگ یا اکثریت ہم میں سے ہم اپنے کریٹ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم دوسری چیز کی طرف آئیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق کی ادائیگی کا حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق کی ادائیگی کا حکم کیا ہے، مطالبے کا حکم نہیں کیا. تو ہماری پہلی توجہ، بلکہ ہماری زیادہ توجہ اس چیز پر ہو کہ ہم حقوق کو دینے والے بن جائیں. کیسے میں سب کے حقوق پورے کر دوں، کیسے میں جو ہے سب کو جو بھی ان کے حقوق میرے اوپر لازم ہے ان کو دے دوں. تو ہماری پہلی توجہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہونی چاہیے کہ کیسے میں سب کو ان کے حقوق دے دوں. اور مطالبے والی چیز وہ ہم آگے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اور اس میں مقصد میں ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہمیں
اس طرح سے مختلف پلیٹ فارم سے ہمیں لوگوں کے، ہمارے گرد کے، ہمارے ہمسایوں کے، ہماری فیملی کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں ان کے، ہمیں اگر ان کے حقوق و آداب پتہ چل جائے اور ہم سب کی توجہ ان کو ادا کرنے پہ ہو جائے، تو انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ کریٹ ہوگا کہ اس میں کسی کو حقوق کے مطالبے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا، اس کے سارے رولز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں۔ تو ایک خالق جو ہے نا وہ اپنی مخلوق کے لیے بہترین کوڈ آف کنڈکٹ، بہترین رولز بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مسائل حل کیسے ہوں گے، کیونکہ مسائل کا خالق بھی اللہ ہے، تو اس کا حل بھی اللہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں، دین میں یہ کہتے ہیں کہ تم توجہ کرو حقوقوں کو دینے کی طرف، لوگوں کو حقوق دینے کی طرف تمہاری توجہ ہو۔ تو اگر سب کو دینے کی فکر ہوگی، میں فار ایگزامپل بچوں کو یہ فکر ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے تمام حقوق پورے کرنے ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، تو والدین کو مجھے بتائیں بچوں کا حقوق کا مطالبہ کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں۔ اسی طرح سے آپ آفس میں ہر امپلائی کو یہ پتہ ہے، اس کے ذہن میں ہے، اس کو اس چیز کی فکر ہے کہ میرے آفس میں ہوتے ہوئے یہ میرے اوپر فرائض ہیں، جو کہ میرے باس کے، میرے دوسرے امپلائیز کے، میرے کولیگز کے، یہ ان کے حقوق ہیں۔ جب اس کو ان سب کے دینے کی فکر ہوگی تو ان باقی پورے آفس میں سے، باس میں سے اور سب امپلائیز میں سے، کولیگز میں سے کسی کو بھی حقوق کے مطالبے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس طرح سے ایک بڑا ہی خوبصورت معاشرہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا، دین جس کا ہمیں گارنٹی کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے پورے ہماری زندگی، اگر ہماری ہر لمحہ یہ فکر ہو کہ کس طرح سے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے سب کے حقوق ہم دے دیں، دینے والے بن جائیں، ہمیں اس کی فکر پیدا ہو جائے، تو پھر کبھی کسی بھی انسان کو، کسی بھی چیز کو اپنے حقوق کے مطالبے کی فکر نہیں رہے گی۔ اور ہم ایک طریقہ ہوتا ہے مسئلے کو پازیٹیو سائڈ سے حل کرنے کا، ایک طریقہ ہوتا ہے نیگیٹیو سائڈ سے حل کرنے کا۔ جب پازیٹیو سائڈ سے وہ حل ہو سکتا ہے، ہنسی خوشی میں سب کا مسئلے حل ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں نیگیٹیو چیز کی طرف جائیں؟ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس میں یہ تو ہو گیا مقصد۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کورس کی، ان باتوں کی، ان حقوق و آداب کی اہمیت کیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگ جو ہے، بلکہ تمام لوگ ہی انشاءاللہ دیندار ہیں، دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی درجے پہ اپنے اعمال بھی ہمارے دین کے مطابق ہوں، اور ہم لوگوں کو بھی دین کی طرف انسپائر کر رہے ہوں۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال، کیا بینگ مسلم ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف راغب کر رہے ہیں، وی آر انسپائرنگ پیپل ٹورڈز اسلام، اور وی ایم پشنگ دیم اوے؟ کہ ہم لوگوں کو دین سے دور تو نہیں کر رہے، ہمارے اعمال لوگوں کو دین سے دور تو نہیں کر رہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یار دیندار طبقہ تو یہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دیندار طبقہ کچھ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہمارے اعمال، فار ایگزامپل اگر کوئی بہت نیک آدمی ہے، عبادات کے معاملے میں تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارے اعمال اس کے پورے ہیں، لیکن اس کا تعلق اس کے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ انتہائی ناقص ہے، تو وہ جو باقی اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، کیا وہ دین کی طرف آنا پسند کریں گے؟ وہ تو شاید یہ سمجھیں گے کہ دین نے اس کو ایسا بنا دیا۔ تو ہماری پہلی توجہ جو اس معاملے میں ہونی چاہیے کہ کیا ہمارے اعمال باقی لوگوں کو، ہمارے ارد گرد معاشرے کو دین سے دور تو نہیں کر رہے؟ اور یہ میں آپ کو کسی دوسری دنیا کی بات نہیں بتا رہا، یہ ہمارے ارد گرد آج کل ہو رہا ہے، اور آپ اس کے جو ہے آپ بالکل ایگری کریں گے اس سے کہ کچھ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے، ان کے دیندار ہونے کی وجہ سے لوگ ان سے اور دین سے دور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو صرف خاص عبادات سمجھ لی اور ان حقوق و آداب سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے، معاشرے میں ایشوز آتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں خاص طور پہ آپ لوگوں میں سے جو داعی لوگ ہیں، جو دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں، جن کا شوق ہے، جن کا زندگی کا مشن یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی طرف انسپائر کر سکوں، دعوت الی اللہ کر سکوں، دعوت الی دین کر سکوں، تو ان کے لیے ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اخلاق، ان کے آداب اور ان کے حقوق
کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لوگ اس کے اوپر آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو آپ میں سے داعی لوگ ہیں ان سے جو، ویسے تو ہم سب کو داعی ہونا چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو ہم سب کے لیے اس چیز کو بڑا خاص ملحوظ خاطر میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہم دین پہ اس طرح سے عمل کر رہے ہوں کہ وہ لوگوں کے لیے موٹیویشن بنے، لوگوں کے لیے جو ہے ایک ایسی چیز بنے جس کی جو لوگوں کو دین کی طرف اٹریکٹ کر سکے۔ اور یہ چیزیں چند میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ جو بھی روزانہ انشاءاللہ اسی وقت جو وقت دیا کریں گے اس کورس کے لیے، کہ وہ آپ کے لیے کیسے کارآمد ہوگا، کیسے ضروری ہوگا، کیسے فائدہ ہوگا آپ کو اس سے۔ صرف آپ یہ جو 15 سے 20 منٹ دیں گے، انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ اس میں اپنے اندر اس کی وجہ سے ایک اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے ایک واضح تبدیلی محسوس کریں گے کہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی یہاں پہ انشاءاللہ جن کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں جب آپ لوگ احادیث اور قرآن کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات سنیں گے تو ہماری جو ہے آنکھیں دنگ رہ جائیں گی کہ ہم تو ان کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے تھے۔ We never thought this is deen, this is the part of deen. While Islam says, Islam is the complete code of life. کہ ہر لمحے پر اسلام ہی ہمیں رہنمائی پرووائڈ کرے گا۔ تو اس کو اگر ہم اصلی معنوں میں لیں تو اس کا مطلب ہے کہ دین کو ہمیں ہر زندگی کے ہر سیکنڈ کے لیے رہنمائی دینی چاہیے، اور جو کہ انشاءاللہ اس کورس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایسی باتیں آئیں گی کہ ہماری فیلنگ یہ ڈیولپ ہو جائے گی کہ یار اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے خیر خواہ تھے کہ ہمیں ناخن کاٹنے کا بھی ادب بتا گئے، اور اسی طرح سے ہمیں غسل خانے میں جانے کا، بیت الخلاء میں جانے کا، غسل کا ہر چھوٹی چیز کا ہمیں طریقہ بتا گئے، اور اتنے احسن اور اتنے کلیئر طریقے سے۔ تو جس طرح سے آپ البرہان کی باقی ٹرانسمیشنز دیکھ رہے ہوں گے جس میں آپ کی مختلف اسپیکٹ سے آپ کی جو ہے تربیت ہو رہی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو دین کا علم آپ تک پہنچایا جا رہا ہوگا، آپ کی تربیت کی جائے گی، اس میں یہ چیز آپ کے لیے اس طرح سے کارآمد ثابت ہوگی کہ آپ کے ساتھ ساتھ جو اخلاق ہے، آپ کے جو مختلف آداب ہیں، آپ کے جو فرائض ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ پورے ہوتے جائیں گے، تو آپ ایک مکمل دین کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ آپ کی کسی بھی اسپیکٹ آف لائف کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ دین سے باہر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس طرح کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے حقوق لوگوں کے ادا کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ادا کرنے والے کو کتنی سخت وعید دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو جواب شاید اس طرح سے آیا کہ شاید جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس نے نیک اعمال نہیں کیے، یا اس طرح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جتنے اعمال لے کے حاضر ہوگا، جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے حاضر ہوگا، اس کی تہجد، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے جو ہے مختلف عبادات، اس کا قیام، اس کے سجود، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا پہاڑوں کی طرح اس کے اعمال ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ حساب کتاب کے لیے حاضر ہوگا تو پتہ چلے گا اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، لوگوں کے حق کھائے، جگہوں کے مختلف جگہوں کے جو آداب تھے جو دین نے ہم پر فرض کیے تھے ان کو ادا نہیں کیا، اور اس نے لوگوں پہ ظلم کیا، لوگوں کے اوپر اس کے بہت زیادہ قرضے ہیں اور مختلف قسم کے حقوق ہیں جو اس نے ان کے ادائی نہیں کیے۔ تو اب کیونکہ انصاف تو ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے، تو انصاف کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس کی نیکیاں دوسرے شخص کو دی جائیں گی جس نے اس کا حق کھایا تھا، جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی، کیونکہ دنیا میں اس نے اس کا ظلم برداشت کیا تھا، اس نے اس کو حق نہیں ملے تھے اس کی طرف سے، تو اب قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کے اس شخص کو دی جائیں گی۔ اور فار ایگزامپل اس کی اگر نیکیاں ایک تو کم ہوتی گئی، وہ جو پہاڑوں جتنی نیکیاں تھیں وہ کم ہوتے 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 کم ہو گئی، ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اتنا اس کی توجہ ہی نہیں تھی حقوق کی طرف، آداب کی طرف، تو اس کی بالکل توجہ ہی نہیں تھی، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں سب دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ اب باقی کا معاملہ کیا ہوگا؟ اب جو اس کا باقی معاملہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب جو دوسرا شخص جس کے حق یہ کھاتا تھا، جس پر یہ ظلم کرتا تھا،
اس کے گناہ لے لے کے اس شخص کو دیے جائیں گے، کیونکہ انصاف تو ہونا ہے. یہ دنیا صرف ایسے ختم نہیں ہو جائے گی اور ہم سب ختم نہیں ہو جائیں گے. جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اینڈ میں ہمیں جواب دینا ہوگا، اور اس کا ہمیں جو ہے بیلنس کرنا ہوگا کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا. تو اس کے گناہ لے لے کے اس شخص کو دیے جائیں گے. اب اندازہ کریں کہ ایک شخص آیا پورے پہاڑوں جتنے اعمال لے کر اور واپس کیسے جا رہا ہے، اس کے ذمے اتنے گناہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا اور اصل مفلس یہ شخص ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حقوق لوگوں کے ادا کرنا اور جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، جو عبادات کے علاوہ ہمارے اوپر فرائض ہیں، جو ہمارے لوگوں کے حقوق ہیں ہم پر، اور ڈفرینٹ چیزوں کے آداب اس قدر ضروری ہیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس کا مفہوم میں بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو، لوگوں کے اوپر ان کے حق نہ کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی جسے دے کر، پیسے دے کر، نوٹ دے کر، کچھ ڈالر دے کر آپ اس سے جو ہے نا جان چھڑا لیں گے. اور اسی تناظر میں یہ جو پہلی حدیث تھی وہ ہے پھر کہ ہماری نیکیاں لے لی جائیں گی اور ہمارے اس کے گناہ ہمارے ذمہ کر دیے جائیں گے. سو دس از دا پوائنٹ ویئر وی نیڈ ٹو تھنک اے لاٹ how we are moving towards our death while keeping in consideration our the society and different people we are connected with. تو اس میں مزید ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں. ویسے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد، قرآن مجید کے احکامات کے بعد ہمارے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے موٹیویشن اور اس کے اہمیت کو جاننے کے لیے. لیکن اسٹل کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے سن کے ہمارا ایمان مزید جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ابھی ایک ریسنٹلی ریسرچ پبلش ہوئی، اور وہ کئی ڈیکڈ سے چل رہی تھی، کئی دہائیاں ہو گئی اس کو چلتے ہوئے. اس کو جس نے سٹارٹ کیا اس ریسرچ کو، وہ ایک پینل آف سائنٹسٹ تھے، جو ان میں سے کچھ فوت ہو گئے پھر اور آ گئے، اور اس طرح سے یہ ڈیکڈز پہ چلتی رہ گئی. کئی لوگ درمیان میں فوت ہوئے، کئی اور اس میں جوائن ہوئے. تو اس ریسرچ کا مقصد کیا تھا؟ اس ریسرچ کا مقصد یہ تھا کہ کون لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں زندگی میں. انہوں نے اس میں آکسفورڈ یونیورسٹی، جو کہ دنیا کی بڑی اور مایہ ناز یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، اس کے انہوں نے کچھ گریجویٹس لیے، اسٹوڈنٹس لیے جو بہت زیادہ بریلینٹ تھے، جو بہت زیادہ ہائی پرفارمنگ اسٹوڈنٹس تھے، اور انہی اسٹوڈنٹس میں سے بعد میں جا کے کچھ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی بنے، ان میں سے کچھ بہت بڑے بزنس مین بھی بنے، ان میں سے کچھ بہت بڑے آئی ٹی انڈسٹریز کے مالک بنے. تو ایسے انہوں نے لوگ لیے ایز اے ٹیسٹ کیس، اور ان سب کی پوری زندگی کا انہوں نے معائنہ کیا. گریجویشن کے بعد جب انہوں نے جاب کی، گریجویشن ہوئی، جاب کی اور آگے زندگی گزاری. اب انہوں نے جو اس اوور دا ڈیکڈس انہوں نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے خودکشیاں بھی کی، ان میں سے کچھ لوگ پلز کھا کے بھی فوت ہو گئے، ان میں سے کچھ لوگ نیچرل موت مرے، کچھ لوگوں کی زندگی بہت سٹریسفل گزری، اور کچھ ان میں سے بہت خوش رہے اپنی زندگی میں. تو انہوں نے ان خوش لوگوں کے جو ٹریٹس نکالے ان پہ ریسرچ کر کے کہ یہ جو لوگ جو خوش رہے اپنی زندگی میں، ان کی زندگی میں ایسے کیا ٹریٹس تھے، ایسی کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو خوش رکھا. تو اس ریسرچ کا، جو کہ ایک بہت ایکسٹینسو اور بہت بڑی ریسرچ تھی، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ریلیشن شپس کا خیال رکھا وہ اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں خوش رہے. اور یہی چیز ہے جو اسلام ہمیں 1400 سال پہلے بتا گیا کہ اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھو، لوگوں کو، ان کے اپنے رشتہ داروں کو، عام انسانوں کو، مسلمانوں کو ان کے حقوق دو تاکہ وہ تم سے خوش رہیں، وہ تمہارے ساتھ رہنا پسند کریں. اور جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں نا، یا آپ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں، آپ ان کے تعلقات کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کے اندر سے ایک خوشی جنریٹ ہوتی ہے جو آپ کو ایک سکون میں رکھتی ہے، خوشی میں رکھتی ہے. تو اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا سب کی یہ فکر بن جائے کہ ہم نے اپنے حقوق ادا کرنے، تو ہمارے گھروں میں سکون آ جائے گا، ہمارے گھر کے مسائل ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ میرے حقوق مجھے مل جانے. ہمارے آفسز ایک بڑے آئیڈیل آفس بن جائیں گے. اسی طرح سے ہمارے بازار، ہمارے معاشرہ، ہماری تجارت، ہر چیز ایک اسٹریم لائن میں آ جائے گی، کیونکہ کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. سب کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور دین کے احکامات، جو حقوق و آداب دین نے ہمیں بتائے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ آف لائف جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو جائے گا اور سکون میں آ جائے گا.
اب اس میں میں آج بیفور وائنڈنگ اپ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے کورس کی آؤٹ لائن کیا ہوگی. کورس کی آؤٹ لائن اس طرح سے ہوگی کہ سٹارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ حقوق اور آداب ہیں کیا، تھوڑا سا ڈیٹیل میں، اور بالکل مختصر سا پھر ہم ہمارے کچھ 2-3 سیشنز اس بات پر ہوں گے کہ حقوق اللہ کیا ہیں، اور حقوق اللہ میں کچھ ایسی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جن کا خاص رمضان کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور باقی ہماری اوور آل زندگی کے ساتھ بھی کہ حقوق اللہ کیا ہیں، اور کچھ 2-3 چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی جو جن کا آج کل حق تلفی شاید ہم زیادہ کر رہے ہیں، تو وہ شامل کی جائیں گی. اور اس کے بعد اس کورس کا جو زیادہ زور ہے، جو زیادہ توجہ دی جائے گی، وہ حقوق العباد کی طرف ہوگی، وہ لوگوں کے حقوق کی طرف ہوگی جو ہم پر فرض ہے، کہ کیا ہم لوگ ایسی چیزیں ہیں جن کو آج ہم بھلا دیا یہ سمجھ کے کہ یہ دین ہے ہی نہیں. تو اس لحاظ سے انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا. اور یہ جو 15 سے 20 منٹ ہے، میں انشاءاللہ دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ جو 15 سے 20 منٹ ہیں یہ آپ کی زندگی میں ایک واضح فرق اور ایک واضح تبدیلی اور آپ کی زندگی میں سکون لائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ ساتھ ساتھ عمل کریں گے. اور ہماری کوشش ہوگی اللہ کے حکم سے یہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ ایسے پریکٹیکل ٹپس بھی دیں، کچھ ایسے پریکٹیکل باتیں بھی بتائیں جن کو آپ رائٹ اوے ابھی کر سکتے ہیں سیشن کے بعد. ہماری کوشش ہوگی کہ ایسا اس کو کچھ پریکٹیکل وے میں لے کے چلا جائے جو کہ ساتھیوں نے پلان کیا ہوا انشاءاللہ، کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہم میں سے کچھ چیزیں یہاں ایسی ہوں گی جو ہمیں پتہ ہیں، لیکن ان کی اہمیت ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے تناظر میں جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں وہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو بہت فار گرانٹڈ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں حقوق العباد پر اور لوگوں کے حقوقوں پر اور ہمارے جو فرائض ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دی جائے گی. اور اب بالکل میں 1-2 منٹ لوں گا، صرف یہ ہم آج دیکھ لیتے ہیں کہ حقوق کی اقسام کیا ہے. مطلب اپنا پہلا ٹاپک ہم بالکل لائٹ سے شروع کر لیتے ہیں کہ ہم حقوق ہیں کیا. حقوق جو ہیں یہ حق کی جمع ہے، اور اس میں جو ہے ایک حق ایک عربی میں ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو لازم ہو، جو ملزوم ہو، جس کا کرنا لازمی ہو، جو ضروری ہو، جو اٹل ہو، جس کو نگیٹ نہ کیا جا سکے، جس کو جو ہے چھوڑا نہ جا سکے. اب اس میں ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہمیں ایک آیت ملتی ہے کہ حقا علی المتقین، کہ یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو اسی طرح سے ہم ساتھ ساتھ آیات قرآنی بھی دیکھیں گے کہ حقوق کے بارے میں، ہمارے آداب کے بارے میں ہمیں آیات کیا ملتی ہیں اور احادیث مبارکہ کیا ملتی ہیں. اور اسی طرح سے یہ بات دیکھ لیں کہ حقوق کی اقسام کیا ہے. حقوق کی 2 اقسام ہیں. پہلی وہ ہے حقوق اللہ، کہ اللہ جو ہمارے خالق، مالک، رازق، ہر قسم کی نعمتیں ہمیں دینے والے، ہمیں ہر قسم کے شر سے، ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھنے والے اور ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے خالق مالک ذات اللہ کے ہم پر حقوق کیا ہے. کہ ایسے حقوق جو ہم پر فرض ہیں کہ ہم نے وہ لازمی ادا کرنے، ایک غیرت مند اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے، اللہ کے مسلمان بندے ہونے کے ناطے جو ہم پر فرض ہیں. تو اس میں دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے حقوق العباد کی. اب حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق مراد ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماتحت لوگ، ہمارے دوست احباب، ہمارے جتنے بھی لوگ جن سے ہم ملتے ہیں، جن سے ہماری کوئی قرابت داری ہے، جن سے کوئی بھی تعلق ہے، ان لوگوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ہمسائے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، یہ سب لوگ، کہ ان کی ایسے کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہے ان کو دینا، ان کے کون سے ایسے حقوق ہیں جو ان کو دینا ہمارے اوپر فرض ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمسایوں کا خیال رکھنا، والدین کا ادب کرنا، احترام کرنا. ان کے ہم ٹاپک وائز ڈیٹیل میں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کس کس اینٹی کے کیا کیا حقوق ہیں اور کیا کیا ہمارے اوپر ان کو جو ہے حقوق دینا فرض ہے. تو اس کو مزید انشاءاللہ ٹاپک بائی ٹاپک لے کے چلیں گے. تو آج کے سیشن کے لیے فی الحال اتنا ہی. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.